الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم معزز بزرگوں، قابل احترام نوجوان دوستوں اور بھائیوں، پچھلے جمعے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی آیات کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس واقعے سے جو درس، جو عبرت اور جو نصیحت ہمیں حاصل کرنی ہے، وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ وہ درس اور عبرت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ البتہ اس واقعے سے حاصل ہونے والی نصیحتوں کو سمجھنے سے پہلے اس واقعے سے متعلق، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق اور خصوصیت کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کچھ اہم حقیقتوں کو آپ کے سامنے رکھنا اور کچھ غلط فہمیوں کو واضح کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ضروری محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے بعض واقعات کے متعلق، احادیث میں وارد واقعات کے متعلق مختلف مواقع پر عوام الناس سے سوال کیے جاتے ہیں، اور وسیع پیمانے پر اس کا جواب دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بھی لوگوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں ہیں اور کچھ حقیقتیں ہیں جو لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ مناسب محسوس ہوا کہ اس واقعے کی مناسبت سے پہلے ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے اور قرآن میں اور احادیث میں حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق جو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں اسے واضح کر دیا جائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اس واقعے سے حاصل ہونے والی نصیحتوں پر اور اس کی عبرت پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ فلاں مقام پر میرا ایک بندہ ہے، اس بندے سے آپ ملاقات کریں اور انہیں ہماری طرف سے کچھ مخصوص علم جو دیا گیا ہے اس علم کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ یہ کون سے موسیٰ ہیں؟ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جیسا کہ میں نے بعض جمعہ پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہماری بعض تفاسیر میں کچھ ایسی روایات در آئی ہیں جو حقیقتاً صحیح نہیں ہیں، خصوصیت کے ساتھ اسرائیلی روایات۔ بائبل میں، تلمود میں جو روایات پائی جاتی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو واقعات پائے جاتے ہیں، ان واقعات کو من و عن اسی طرح ہمارے بعض مفسرین نے اپنی تفسیروں میں نقل کر دیا، اور چونکہ تفاسیر میں وہ چیز موجود ہے اور اہل علم اور ملت کے افراد تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو وہاں سے اخذ کرنے کے بعد، یہ دیکھنے کے بعد کہ تفسیروں میں یہ چیز موجود ہے، اس پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بائبل کا جو تلمود، باب تلمود ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اصل میں بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ایک ربی ہے، کوئی ایک اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہے جس کا نام ابن لاوی ہے۔ اس کی ملاقات ہوئی تھی حضرت الیاس علیہ السلام سے، جس واقعے کو حضرت خضر علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ اصل میں حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے وفات کے بعد، ان کی وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو فرشتوں میں شامل کر دیا تھا۔ ان سے ربی ابن لاوی کی ملاقات ہوئی، تو اس وقت یہ واقعات عمل میں آئے۔ تو تلمود کی اس روایت سے متاثر ہو کر ہمارے بعض اہل علم نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ اس میں موسیٰ سے مراد بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ کوئی اور موسیٰ ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بائبل کی، تلمود کی ہر روایت کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جس طرح بائبل کے اندر بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہے ہیں، اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس واقعے میں بھی تبدیلی پیدا کر دی گئی، اور لوگ ان روایات سے متاثر ہو کر کہنے لگے ہوں کہ یہ موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں، کوئی دوسرے موسیٰ ہیں۔ اور تلمود کے اس روایت کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں حضرت خضر علیہ السلام سے مراد حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، جن کی وفات کے بعد انہیں فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس بعد پیدا ہوئے ہیں، کئی سو سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اپنے پیدا ہونے سے کئی سو برس پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات کیسے ہو سکتی؟ اور مزید یہ کہ قرآن مجید کے متعلق یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک ایسے موسیٰ کا واقعہ بیان کرے گا جس کی حالت کا ہمیں علم نہیں ہے، ایک اجنبی موسیٰ کا جس کے واقعات کا، جن کے حالات کا، جن کی نسبت کا ہمیں کوئی علم نہیں، اور ایسے موسیٰ کا ذکر کر کے ایسے اہم ترین واقعے کو اس شان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرے گا، اس کی کوئی دلیل قرآن کے اندر موجود نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنی روایات سے یہ ثابت کر دیا، روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہاں موسیٰ سے مراد حضرت بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو ان روایات کی وضاحت کے بعد، معتبر روایات کے بعد کسی بھی مسلمان کو تلمود کی طرف یا پھر بائبل کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ موسیٰ سے مراد کوئی دوسرے موسیٰ ہیں، روایات کے خلاف ہے، بخاری کے خلاف ہے۔ موسیٰ سے مراد بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کچھ حقیقتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام، عوام میں ان کا نام خضر مشہور ہے، حالانکہ حقیقت میں حدیث میں ان کا نام ہے خضر، حضرت خضر علیہ السلام۔ اب یہ ان کا نام ہے یا لقب ہے، اس میں بحث ہے، اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں آپ غور کریں، قرآن مجید میں اس بزرگ شخصیت کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے، البتہ بخاری میں ان کا نام، ان کا تعارف کیا گیا ہے کہ وہ خضر تھے۔ اور خضر کسے کہا جاتا ہے؟ خضر کہتے ہیں ہری بھری چیز کو، ہریالی کو۔ بخاری کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام خضر اس وجہ سے پڑا کہ ایک مرتبہ جب وہ سوکھی گھاس کے درمیان میں جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ ساری گھاس ہریالی میں لہلہانے لگتی ہے، ہری ہو جاتی ہے اور ان کے پیچھے ہریالی لہلہانے لگتی ہے، تو اس وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ اب یہ لوگوں کے اندر یہ بحث ہے کہ یہ ان کا نام ہے یا لقب ہے۔
بس اتنی بات ہمارے سمجھ میں آنے کی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں نام کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، احادیث میں ان کا تعارف کیا گیا ہے کہ وہ خضر ہیں۔ اب یہ نام ہے، اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت کے اندر نہیں ملتی، نام نہیں ہے، لقب ہے، اس کی بھی کوئی دلیل قرآن و سنت کے اندر نہیں ملتی۔ جس کے دلائل موجود نہ ہوں ان پر بحث کرنا اور اس بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک نیک اور صالح بزرگ کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور ان کا نام خضر بیان کیا گیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اہم باتیں کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں؟ کیا وہ نبی تھے یا نہیں تھے؟ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ بحث جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بالکل غیر متعلق ہوگی، نہیں۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ان باتوں پر یقین کرنے کے لیے اور اس پر اگر اعتراضات کیے جائیں تو ان کا جواب دینے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ واقعتاً حضرت خضر علیہ السلام ولی ہیں یا نہیں، نبی ہیں یا نہیں، نبی ہیں یا کچھ اور ہیں، اسے جاننا ضروری ہے۔ موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بعض لوگوں کا، بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، اور اکثر اہل علم کا، اکثریت کا، علماء کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، ولی نہیں ہیں، یعنی صرف ولی نہیں بلکہ نبی ہیں۔ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر نبی کے طور پر نہیں کیا بلکہ فوجدا عبدا من عبادنا، کہ ان دونوں نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی عبد صالح کے طور پر ذکر کیا کہ ایک نیک صالح بندے تھے، نبی کے طور پر ذکر نہیں کیا، اس وجہ سے انہیں نبی نہیں کہا جا سکتا، انہیں ولی کہا جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں آپ غور کر کے دیکھیں، جس انداز سے حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس انداز کو آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا وہ عام انسان نہیں تھے، ایک عام ولی نہیں تھے، بلکہ وہ کم سے کم نبی تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں جو کام انہوں نے انجام دیے تھے، کشتی کو توڑا تھا، کشتی میں شگاف ڈالا تھا، ایک بچے کو قتل کیا تھا، گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا تھا، اور اس کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی وہ ان الفاظ پر غور کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، رحمتم من ربک، یہ تمہارے رب کی رحمت سے ہوا ہے، وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کو قتل کرتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ قتل میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ آپ غور کریں، اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی نہ ہوتے اور اللہ کی وحی کے مطابق اس بچے کو قتل نہ کرتے، اگر حضرت خضر علیہ السلام ولی ہوتے تو کسی بھی ولی کو محض اپنے الہام کی بنیاد پر، اپنے قلب و دماغ میں جو خیال آئے اس خیال کی بنیاد پر کسی شریعت کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کسی بھی ولی کو الہام کی بنیاد پر شریعت کے خلاف کام کرنے کی یا پھر اپنے الہام کو حجت بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس موقع پر ایک اور حقیقت میں آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی نازل کرتا ہے، وحی نازل فرماتا ہے، اور قرآن ہی بیان کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دوسری مخلوقات کی طرف بھی، انسانوں کی طرف بھی اور دیگر جانوروں کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ مثال میں آپ کو دوں، قرآن مجید میں کہا گیا کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی ان کے دل و دماغ میں فساد ڈالتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں برے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وحی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، زمین اپنے سارے راز اگل دے گی، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی۔ آپ غور کریں، زمین کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ وحی فرماتا ہے، شہد کی مکھی کی طرف وحی فرماتا ہے، شیاطین ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، فرشتوں کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں، اس کے قلب میں، اس کے عقل میں، اس کے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، ان خیالات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی سے تعبیر فرمایا۔ اب ان دو وحی میں فرق کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی طرف جو وحی آتی ہے اس وحی میں بھی، اور غیر نبی کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس نبی میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبی کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ وحی چاہے فرشتے کے ذریعے سے براہ راست کیوں نہ ہو، چاہے فرشتہ انسانی شکل میں آ کر وحی کیوں نہ کرے،
چاہے گھنٹی کی آواز کی شکل میں ہی ان کے اوپر وحی کیوں نہ نازل ہو رہی ہو، یا پھر نبیوں کو خواب میں کوئی وحی نازل نہ کی جا رہی ہو، ان تمام وحی کا مقام یہ ہے کہ اس وحی کے ذریعے سے جو حکم بتایا جاتا ہے وہ شریعت ہوتا ہے، جو حکم بتایا جاتا ہے وہ حجت ہے، وہ دین بن جاتا ہے۔ لیکن غیر نبی کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اس کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اسے الہام کہا جائے گا، اسے کشف کہا جائے گا، اور اس الہام اور کشف کے نتیجے میں کوئی دین کا حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ غیر نبی چاہے جتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اس کا الہام دین کے اندر حجت نہیں ہوا کرتا، اس کا الہام شریعت نہیں ہوا کرتا۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھنے کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت خضر علیہ السلام اگر وہی ولی ہوتے، نبی نہ ہوتے، تو ایک ولی محض اپنے الہام کی بنیاد پر، اپنے خیال کی بنیاد پر ایک بچے کو قتل کر دے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا تھا، فرمایا تھا کہ کشتی میں شگاف ڈال دیا جائے، بچے کو قتل کر دیا جائے، اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اکثر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام عام ولی نہیں تھے بلکہ ولی سے بڑھ کر نبی تھے۔ اور غور کریں آپ، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان میں جو گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو کا جو انداز ہے، اس انداز پر آپ غور کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس پیغمبر کے سامنے ایک ایسا ولی جو پیغمبر کے مرتبے سے کم کا ہو، غیر نبی ہو، اس انداز سے بات کریں، یہ ناممکن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس کے پاس حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ میں تمہارا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ بار بار گزارش کر رہے ہیں، وہ بار بار منع کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں صبر کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ تم صبر نہیں کر سکتے۔ اور جب وعدہ خلافی ہوتی ہے تو حضرت خضر علیہ السلام ٹوکتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گزارش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب درگزر کر دیجئے، میں اس کے بعد نہیں کروں گا، مجھے ساتھ میں رکھیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام غیر نبی نہیں تھے بلکہ نبی تھے۔ اس وجہ سے یہ حقیقت ذہن میں رکھیں کہ علماء کی اکثریت اس بات کی طرف گئی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام عام ولی یا عام عبد صالح نہیں تھے بلکہ کم سے کم نبی تھے۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھیں، ایک اور رائے میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ یہ کہ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی بھی نہیں تھے بلکہ فرشتہ تھے۔ اس حقیقت کو جاننا ضروری، یہ حقیقت نہیں جانیں گے تو ایک بہت بڑا اعتراض ہمارے سامنے آ سکتا ہے، اس اعتراض کا ہم جواب نہیں دے سکتے۔ کیا اعتراض ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جو 3 کام کیے تھے، پہلا کام کیا تھا؟ کشتی میں انہوں نے شگاف ڈالی تھی۔ دوسرا کام کیا تھا؟ ایک بچے کو، معصوم بچے کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ اور تیسرا کام کیا تھا کہ ایک گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے سیدھا کر دیا تھا۔ ان 3 کاموں میں سے پہلے 2 کام ایسے ہیں کہ جس میں کسی دوسرے کی ملکیت میں رہنے والی ایک کشتی میں خرابی پیدا کر دینا اور ایک معصوم بچے کو قتل کر دینا، یہ 2 کام ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت انسانوں کو عطا فرمائی ہے، ابتدائے زمانہ سے لے کر آج تک جو شریعت، جو دین اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اس دین میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ان دونوں عمل کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اسلامی شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جو چیز کسی دوسرے کی ملکیت میں ہو، اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی شخص اس کے اندر خرابی پیدا کر دے، اجازت نہیں، شریعت کے خلاف تھی یہ چیز۔ اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک بچہ معصوم ہے، ایک بچہ نابالغ ہے، اس بچے کو بلا کسی سبب کے قتل کر دیا جائے، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ 2 کام جو حضرت خضر علیہ السلام نے کیے تھے، یہ اسلامی شریعت کے بالکل خلاف تھے۔ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اس بات کی اجازت کیسے مل گئی، کیسے شریعت کے خلاف وہ کام کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ چونکہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا۔ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریعت کے اندر ایک نبی کو شریعت کے خلاف عمل کرنے کی اجازت ہے؟ دین اسلام یہ بتاتا ہے کہ عام انسانوں کے لیے شریعت پر عمل کرنا جتنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ایک نبی اس شریعت پر عمل کر کے دکھائے۔ نبی اس شریعت کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ جو کام حضرت خضر علیہ السلام نے کیا تھا، یہ بظاہر بہت بڑے گناہ ہیں، بظاہر بہت بڑے گناہ، کسی بھی شریعت میں اسے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں دین پر عمل کروں، اور اس حکم پر عمل کرنے میں انا اول المسلمین، تمام مسلمانوں میں سب سے پہلے مجھے آگے رہنا ہے، شریعت پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنا ہے۔
دوسرے عمل کریں یا نہ کریں. اور وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا بنوں. ان آیات کی روشنی میں تو یہ کہا جائے گا کہ عام انسان اگر شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا جتنا بڑا گناہ ایک نبی کے شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر ہوتا ہے. اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں تب تو ان کے لیے بدرجہ اولیٰ اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتے. تو اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں تو پھر انہیں شریعت کے خلاف عمل کرنے کی اجازت کیوں لی؟ اس کا دو طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے. اس الجھن کا حل دو طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں صرف ایک حضرت خضر علیہ السلام ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسیپشن دیا تھا اور کہا تھا کہ صرف حضرت خضر کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کریں. یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انسان نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے، اور فرشتے شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے. فرشتوں کے لیے شریعت نہیں ہوا کرتی، شریعت انسانوں اور جنات کے لیے ہوا کرتی ہے. اللہ کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے، فرشتوں کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے، دیگر جانوروں کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے. شریعت جنات اور انسانوں کے لیے ہے. حضرت خضر علیہ السلام فرشتے ہیں اور فرشتے شریعت کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں. تو گویا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خضر علیہ السلام انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت کام کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، یعنی وہ فرشتے. دونوں میں سے کوئی ایک بات کہی جا سکتی ہے. اگر پہلی بات ہم کہنا چاہیں کہ نہیں وہ انسان تھے، نبی تھے، اور صرف نبیوں میں سے حضرت خضر علیہ السلام کو ایکسیپشن دیا گیا تھا، انہیں مستثنیٰ کیا گیا تھا کہ آپ یہ کام شریعت کے خلاف کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اگر قرآن مجید یہ کہتا، اگر انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کی وضاحت کرتے کہ خضر علیہ السلام واقعتاً نبی تھے اور صرف ایک نبی ہیں جنہیں شریعت کے خلاف عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تب ہم اس بات پر یقین کر سکتے تھے کہ انسان ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں ایکسیپشن دیا تھا. لیکن قرآن و سنت میں کہیں بھی اس کا ثبوت موجود نہیں کہ صرف ایک نبی کو شریعت کے خلاف عمل کرنے کی اجازت دی. رہی بات دوسری، تو اس کی گنجائش نکلتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فرشتہ تھے. کیوں؟ قرآن مجید میں کہا گیا کہ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، کہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. وہ بندے کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام. اور یہ فرشتہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نبیوں کو بھی شریعت کے خلاف عمل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ وہ کام ہے جو تکوینی امر کے تحت، شریعت کے تحت نہیں بلکہ اللہ کی مشیت کے تحت کیا جا رہا ہے، اور یہ کام فرشتے کرتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام فرشتے ہیں. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کو عبد کہا گیا، بندہ کہا گیا، اور بندہ تو صرف انسان ہوتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. بندہ اور عبد صرف انسان کو نہیں کہا جاتا. خود قرآن مجید کے اندر عبدن کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال کیا گیا. سورہ انبیاء کے اندر یہ کہا گیا کہ بل عباد مکرمون، یہ جو فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل احترام بندے ہیں. فرشتوں کو بھی عبد کہا گیا ہے. لہٰذا اگر سورہ کہف میں حضرت خضر کے لیے عبد کہا گیا تو وہ ان کے انسان ہونے کی دلیل نہیں بلکہ ان کے فرشتہ ہونے کی دلیل ہوگی. الغرض یہ ذہن میں رکھیں کہ تین رائے پائی جاتی ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق. ایک رائے یہ کہ وہ ولی تھے، بہت کم لوگوں کی رائے، اور اکثریت کی رائے، جمہوریت کی رائے یہ ہے، جمہور علماء کی، میکزیمم علماء کے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی تھے، ولی نہیں تھے. اور بعض علماء کی یہ رائے بھی ہے، جس طرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ماوردی سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض اہل علم کی یہ رائے ہے کہ وہ نبی بھی نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے. بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں. آگے بڑھ کر ایک اور اہم حقیقت میں آپ کے سامنے عرض کروں. اگر وہ نبی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب وہ زندہ ہیں؟ لوگوں کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، انہیں حیات ابدی حاصل ہے. کہیں سے انہوں نے پانی پی لیا، ایسا پانی پیا کہ جس سے کبھی انہیں موت واقع نہیں ہو. ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے اندر یہی زیادہ مشہور ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، انہیں موت نہیں آئی، قیامت تک کے لیے باقی ہیں، قیامت تک کے لیے زندہ ہیں. اور ان کے سلسلے میں بہت سارے واقعات مشہور ہیں کہ آج بھی اگر کوئی فرد یا پھر کوئی قافلہ راستہ بھٹک جاتا ہے تو یہ راستہ بتاتے ہیں. مختلف قسم کے واقعات مشہور ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن و سنت میں اس بات کی دلیل ہے؟ دیکھیے، بار بار قرآن و سنت اس وجہ سے کہا جاتا ہے
کہ ہمارے لیے دو ہی سورس ہیں، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کتاب اللہ، ایک سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، اس میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو اس پر یقین کرو، اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، جو چیز اس کے خلاف ہو وہ قابل رد ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان دونوں کو سامنے رکھیں، قرآن کو سامنے رکھیں، احادیث کو سامنے رکھیں، اور غور کریں کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہو سکتے ہیں؟ آپ غور کریں تو معلوم ہوگا اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے، اکثریت کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، انہیں حیات ابدی حاصل نہیں ہے، جس طرح عام انسانوں کو نیچرلی موت واقع ہوتی ہے، فطری موت، طبعی موت واقع ہوتی ہے، اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کو بھی موت واقع ہو چکی ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جو لوگ انہیں نبی کہتے ہیں ان کا کہنا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اگر حضرت خضر علیہ السلام کو حیات ابدی حاصل ہوتی، ایسی زندگی کہ انہیں کبھی موت نہ آئے، قیامت تک وہ زندہ رہنے والے ہیں، تو یہ اتنا بڑا معجزہ ہوتا کہ قرآن مجید میں لازماً اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے کام کیا، قرآن مجید میں ذکر کیا گیا یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی، انہیں قتل نہیں کر سکے لوگ، انہیں سولی پر نہیں چڑھا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان میں اٹھا لیا۔ اتنا عظیم واقعہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فطرت کے خلاف ایک والد کے بغیر پیدا ہوئے، ایک معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بیان کیا۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام قیامت تک کے لیے زندہ ہوتے اور انہیں موت نہ آتی، جو کہ حقیقت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے اصول کیا بنایا ہے؟ دنیا میں جو بھی آئے گا اسے موت واقع ہوگی، اس سے ہٹ کر کوئی ایکسیپشن ہے تو قرآن مجید میں اسے ضرور بیان کیا جانا چاہیے تھا۔ قرآن مجید میں بیان نہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات غلط لوگوں کے اندر مشہور ہو گئی۔ قرآن مجید کی آیت آپ دیکھیں، قرآن نے کیا کہا؟ کل من علیہا فان، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی اس دھرتی پر ہے اسے مرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ قرآن خود کہتا ہے آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کی شخصیت ہے نا، تو وہ بھی تو اس میں شامل ہیں۔ احادیث میں کیا کہا گیا کہ جسے موت واقع ہوتی ہے اسے دوبارہ زندگی نہیں دی جاتی ہے، پھر جو بھی شخص انسان ہے، جو بھی فرد اس دنیا کے اندر آئے گا اسے موت لازماً واقع ہونی ہے۔ ایک اور بات غور کریں، میں نے ابتدا میں سورہ آل عمران کی ایک آیت پیش کی، آیت نمبر 81، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے کیے گئے عہد کو بتایا۔ کیا کہا؟ الفاظ پر آپ غور کریں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، ہر نبی سے ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا۔ جب بھی ایک نبی اس دنیا کے اندر آتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی سے عہد لیتا۔ کیا عہد لیتا؟ کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں نے تمہیں کتاب عطا فرمائی ہے، تمہیں حکمت دی ہے، تمہیں نبوت عطا کی ہے۔ ثم جاءکم رسول، اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے سامنے کوئی میرا دوسرا رسول آ جائے اور وہ رسول مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو شریعت ہے اس کی تصدیق کرے، تمہارے پاس جو تعلیم ہے اس کی تصدیق کرنے والا، اسے سپورٹ کرنے والا کوئی نبی آئے، مصدق لما معکم، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ لتؤمنن بہ، تم ضرور اس پر ایمان لاؤ۔ ہر نبی سے یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے سامنے اگر میرا کوئی دوسرا نبی آ جائے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے، اور وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد اور نصرت کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انبیاء علیہ السلام سے سوال کیا، اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اقرار کرتے ہو یا میری جو بھاری ذمہ داری تم پر عائد کی جاتی ہے اس ذمہ داری کو تم اٹھاتے ہو؟ قالو، ہر نبی نے یہ کہا، اقررنا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر تمہارا کوئی نبی آ جائے تو ہم اس کی نبوت کو تسلیم کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد و نصرت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا، تم گواہ رہو اس بات پر، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس آیت کی روشنی میں آپ دیکھیں، نبی کریم اگر حضرت خضر علیہ السلام آج زندہ ہوتے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ ہوتے تو اس آیت کی روشنی میں ان کے اوپر فرض تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی خدمت میں پہنچتے، ان پر ایمان لاتے اور ہر مشکل مرحلے میں ان کی مدد اور نصرت کرتے۔
ایک ایسے وقت میں جبکہ نبی کی نبوت کو ثابت کرنا ضروری تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام آتے اور اس بات کا اقرار کرتے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اقرار کر رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی کی تصدیق ضروری تھی۔ لیکن قرآن میں اور احادیث میں کہیں بھی ایک ثبوت اس بات کا نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آئے ہوں اور انہوں نے ان پر ایمان کا اقرار کیا ہو، اور جنگ بدر کے موقع پر، دوسری جنگوں اور غزوات کے موقع پر ضروری تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی کے ساتھ رہتے اور آپ کی مدد و نصرت کرتے، جبکہ کوئی روایت اس بات کا ثبوت پیش نہیں کرتی۔ جبکہ جنگ بدر میں فرشتوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ غزوہ حنین میں مدد کی، اس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے لازمی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، اقرار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کرتے۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے، اس آیت کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انہیں حیات ابدی حاصل نہیں ہے، طبعی موت ان کا انتقال ہو چکا۔ بخاری کی، مسلم کی کتاب الفضائل میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات، اس وقت جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر زندہ ہیں، ایک صدی کے بعد یعنی 100 سال کے بعد، ایک سنچری کے بعد اس دھرتی پر موجود رہنے والا ایک فرد بھی 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا، تمام لوگ ختم ہو چکے ہوں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے تب بھی 100 سال کے اندر ان کی وفات ہو چکی ہوتی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کو حیات ابدی حاصل ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں، لوگوں کے اندر پھیل چکی ہیں، غلط باتیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اب آخری بات، حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق جو باتیں لوگوں میں مشہور ہیں کہ وہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتاتے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ہر سال حج کے موقع پر حضرت خضر علیہ السلام کعبۃ اللہ کے پاس آتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، زمزم پیتے ہیں اور اس وقت کا زمزم ان کے 1 سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت حضرت خضر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے، علیہ السلام تشریف لائے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ایسی بہت ساری باتیں جو روایات کے اندر موجود ہیں، یاد رکھیں کہ ان روایات میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، مستند نہیں، یا تو ضعیف ہے یا تو پھر من گھڑت ہے یا پھر اسرائیلی روایات ہیں۔ ان ضعیف اور من گھڑت اور اسرائیلی روایات کی بنیاد پر ہم یہ یقین کر لیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں جبکہ قرآن کے خلاف ہے، یہ ہمارے لیے مناسب ہے۔ اس عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ قرآن و سنت یہ بتاتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، یا تو وہ طبعی طور پر چلے گئے ہیں یا پھر یہ کہ وہ فرشتہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ مشکل اوقات میں راستہ بتاتے ہیں، یہ ساری باتیں من گھڑت باتیں، احادیث میں، قرآن میں، روایات میں، اس کا صحیح روایات میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو مجھے ضروری محسوس ہوئی کہ عوام کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو اس موقع پر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے اس موقع پر موقع کی مناسبت سے آپ کے سامنے وضاحت کر دی جائے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو اس کی اصلی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریحات اور صحابہ کی توضیحات کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے غلط عقائد سے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔